بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو دلیلیں تو بسم اللہ ہی میں ہیں، اور بسم اللہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا حکم دیتے تھے۔ استعانت کے لیے آتا ہے، مدد کے لیے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ مدد مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں مانگی جاتی۔ تو آپ بسم اللہ کی با پڑھتے ہی یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ بسم اللہ کے اندر کون سی دلیل معلوم ہوئی؟ توحید، بتائیے، توحید عبادت، یا جس کو مولانا نے توحید الوہیت کہا۔ الوہیت تھوڑا بھاری لفظ ہے، تو میں الوہیت کی جگہ عبادت استعمال کروں گا۔ توحید عبادت مطلب اللہ کو اس کے عبادت میں تنہا اور یکتا جاننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ بسم اللہ سے معلوم ہو گیا، صرف بسم اللہ سے۔ کچھ فقہی مسائل ہے، میں چاہتا ہوں بتا دوں آپ کو۔ وضو سے پہلے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ جی کوئی بھی بتا دیں۔ بسم اللہ، صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے بسملہ اور ایک ہوتی ہے تسمیہ۔ بسملہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن حکیم کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن وضو سے پہلے، کھانے سے پہلے، گھر سے باہر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ ایک جواب تو اس کا سیدھا تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول نے صرف بسم اللہ سکھایا ہے، اس لیے رحمان و رحیم نہیں لگاتے۔ جس طریقے سے اذان کے اخیر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کسی مؤذن کو سنا ہے محمد الرسول اللہ کہتا ہو؟ کسی نے کبھی سنا ہو؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہے گا؟ اللہ کے رسول نے اتنا ہی بتایا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، چھینک مارتا ہے عطس، فحمید اللہ کی تعریف کی اس نے، اور کیا کہا؟ والسلام علی رسول اللہ، اور اللہ کے رسول پر سلامتی ہو۔ کتنی اچھی بات ہے، سلامتی۔ اللہ کے رسول پر سلام پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک فضیلت اور ہے۔ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن عمر کہہ رہے ہیں وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، ہم بھی الحمدللہ اور والسلام علی رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چھینکنے کے بعد ہمیں اللہ کے رسول نے والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھایا۔ تو دین بہت دقیق ہے، ذرا سی بھی زیادتی برداشت نہیں کرتا، پھینک دیتا ہے باہر بہرکیف۔ تو کسی بھی کام سے پہلے قرآن حکیم کے علاوہ بسم اللہ پڑھنی ہے نا، بسم اللہ کم سے کم۔ باقی جو دعائیں مشروع ہیں، جیسے گھر سے نکلنے کی بسم اللہ توکلت علی اللہ ہے نا، یا گھر میں داخل ہونے کی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ تو بسم اللہ سے توحید عبادت ثابت ہو گئی، سب کو یاد ہو گئی نا۔ اب کسی مشرک کو، کسی قبر کے پجاری کو توحید کی دعوت دینی ہو تو کہاں سے دے سکتے ہیں؟ صرف بسم اللہ پڑھ کر۔ ابھی رحمان الرحیم بھی نہیں پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم، ٹھیک؟ رحمان اللہ کا نام ہے اور رحیم بھی اس کا نام ہے۔ رحمان کے اندر فعلان ہوتا ہے، فعلان کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، جیسے عطشان، پیاسا ہونا، پانی پی لیں تو رحمان جو ہے وہ قیامت کے دن اپنی اس صفت کو چھوڑ دے گا، وہ صرف رحیم رہے گا، اور اس دن جو رحم ہوگا صرف موحدین پر ہوگا جو اللہ کی توحید میں شرک نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے 2 نام پتہ چلے ہمیں، کون کون سے؟ رحمان اور رحیم۔ اس میں ایک مسئلہ اور میں ایڈ کر دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رحم ہم بھی کرتے ہیں، اللہ بھی رحم کرتا ہے، تو کیا دونوں رحم ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ جیسے اللہ اور بندے میں فرق ہے،
ویسے ہی دونوں کے رحم کرنے میں بھی فرق ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے، امت کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہے. کیوں سمجھ میں نہیں آتی اس کی یہ بات؟ وہ کہتا ہے اللہ رحم کیسے کر سکتا ہے؟ رحم ایک ایموشن کا نام ہے جو جسم کے اندر ٹمپریچر اور رقت طاری کرتا ہے. ایسی تو رحم کیسے کرتے ہیں آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کی جائے، اس کی مدد کی جائے. تو میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن امت کا اتنا بڑا گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو اسی انداز پر نہیں مانتا، وہ اس کی تعویل کرتا ہے. وہ یوں کہتا ہے رحمان کا مطلب ہے ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نا اپنے بندوں سے، تو محبت کرنا اس کی صفت ہے. اس صفت کو بھی کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں، زیادہ تر لوگ نہیں مانتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو طرح کی توحید آپ کو یاد ہو گئی. ایک توحید عبادت ہے اور دوسری اسماء و صفات. اور ایک ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے کہ رحمان کہاں پر ہے؟ رحمان کہاں پر ہے؟ آپ بتائیں بڑے بھائی. اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں ہے نا، عرش کے اوپر ہے. یہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا، بلکہ ہر فطرت سلیم رکھنے والے کا عقیدہ ہے کہ اس کا رب ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے. کیسے ہے پتہ نہیں. اس نے ہمیں اتنا بتایا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو نعتیں پڑھ پڑھ کے یہ بتاتے ہیں کہ کائنات میں ہر جگہ کون ہے؟ نعوذ باللہ اللہ ہے. مشرکوں کا یہی عقیدہ ہے نا، ہر کنکر میں شنکر. یہ عقیدہ معلوم ہے نا آپ کو؟ ہر کنکر میں شنکر جو ہے یہ کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نعتیں پڑھ پڑھ کے کیا بتاتے ہیں؟ نعوذ باللہ ہر جگہ اللہ ہے. مسجد میں مینار میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ. سننے میں اچھا لگ رہا ہے نا؟ اپنوں میں اغیار میں اللہ، کتنا اچھا لگ رہا ہے. لیکن یہ کفر ہے اصل میں. کیا ہے یہ؟ اللہ کا اغیاروں میں بھی ہے. مودی جی میں بھی ہوا نا پھر تو. اپنوں میں اغیار میں، یہ پیسے لٹا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیسے لٹا رہے ہیں. کفر خری. ان الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے، فری میں نہیں لی ہے. گمراہی کیا کی ہے؟ خریدی ہے. جی. تو اس طریقے کے نعت خواں علم گلم بکتے ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. مال مار کے لے جا کوئی بات نہیں ہے، لے گیا اوپر جا کے لے لوں گا. ایمان نہ مار کے لے جائے. اگر عقیدہ مار کے لے گیا کچھ نہیں بچتا. عقیدہ اور ایمان اتنی مہنگی چیز ہے کہ کائنات کی تمام قربانیاں اس کے سامنے چھوٹی ہیں. سب لے لو، عقیدہ نہیں چھوڑتے ہیں. ان قتلت حرقت، قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے. لیکن شیطان قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چالاکی سے مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہمارے دل کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان ہے نا. ایسے ہی تو مانگتے ہیں نا دعا. کسی کو دیکھا یوں دعا مانگتا ہو؟ ایسے مانگتا ہو اللہ مجھے. ہر جگہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دل کو کوئی قبلہ نہیں ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہاں دھیان لگاتے ہیں؟ یہی نا کہ میرا رب عرش پر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں. تو دو قسم کی توحید معلوم ہو گئی. قدر تفصیل سے ہم نے توحید اسماء و صفات کو اس لیے بیان کیا کہ اس کے بارے میں اکثر لوگ جہالت میں موجود ہیں آج بھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو اوپر کیسے ہو سکتا ہے، عرش کے اوپر ہے تو عرش نے سنبھال رکھا ہے. اس طریقے کے باطل سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. ایک توحید بچی توحید ربوبیت. کون سی؟ کتنی چیزیں آتی ہیں اس میں؟ اللہ تعالیٰ اکیلا مالک ہے، خالق ہے، تدبیر کرتا ہے اور مشکل کشا ہے.
یہ 4 چیزیں آتی ہیں، خلق ہے، امر ہے، تدبیر ہے، ایک چیز اور ہے۔ ان چاروں صفات کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ یعنی توحید ربوبیت کا اقرار کون لوگ کرتے تھے؟ مکہ کے مشرک۔ اپنے یہاں کے جو مشرک ہیں، کیا وہ کسی اپنے باطل خدا سے بارش مانگتے ہیں یا آسمان والے سے؟ نام چھوڑ دیجئے، جب انہیں بارش کی طلب ہوتی ہے کہاں دیکھتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے نا کہ ان کا ایک رب ہے جو آسمانوں میں ہے، وہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا نام پکارتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ ہوں یا بھارتی مشرک ہو، وہ سب کے سب توحید ربوبیت کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کی تمام چیزوں کا خالق و مالک، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ لیکن بھاگتے کہاں پر ہیں؟ صرف ایک عبادت کرنے پر، توحید عبادت میں بھاگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں ہم اور بتوں کی بھی کرتے ہیں۔ ہذہ انعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اس طریقے کی تقسیم کرتے تھے کہ یہ جانور ہمارے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنا حصہ، اپنے معبودوں کا حصہ تو اللہ کے حصے میں سے نکال لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حصہ دینے کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تو رحم ہے، رحیم ہے، مجاوروں کا پیٹ بھرنا چاہیے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور جب یہ حج کرتے تھے مشرکین مکہ تو تلبیہ پڑھتے تھے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتے ہیں نا، ان الحمد والنعمت۔ اب مشرکین کے پاس ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکین جو تلبیہ پڑھتے تھے وہ دیکھیں کیسا ہوتا تھا، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اب مارتے تھے ڈنڈی، الا شریکن، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر ایک شریک ہے، مگر ایک شریک ہے، ہو لک، حالانکہ وہ بھی تیرا ہی ہے، تملک ہو وما ملک، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا مالک بھی تو ہی ہے۔ سوچے کتنا چھوٹا سا شرک تھا ان کے، بظاہر شرک تو بڑا ہی ہوتا ہے۔ اور اپنے والا قبر پرست کیا بولتا ہے؟ خواجہ جو ہے قبر میں اگر آپ جب جائیں گے اور جب منکر نکیر پوچھنے آئیں گے رب کون ہے، تو بس اتنا بول دیں نا کہ عبد القادر صاحب کا وہ شاگرد ہوں میں، فرشتے جو ہے وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے کوئی کافی ہے اس کے لیے۔ مطلب انبیاء اپنے بچوں سے یہ بول رہے ہیں، اپنی پھوپھی اور بیٹی سے، بیٹا جو لینا ہے لے لو، قیامت کے دن پکڑے گئے تو خودی مما لما شئت۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جو لینا ہے لے لو، قیامت کے دن اعمال ہوں گے تو ہی چھٹکارا ہے۔ اپنا بھارتی مشرک کیا بولتا ہے؟ اسلامک مشرک حضرت ہے نا، بول دینا ان کا مرید ہوں۔ اتنی بدبختی دکھائی ہے، یوں کہا ہے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول سے بڑا جھنڈا ہوگا میرا قیامت کے دن، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال باتیں بہت ہیں، ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بار بار، ہے نا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کھانا تو روزانہ کھاتا ہوں لیکن دین کی بات سال میں 3 دن لیتا ہوں بس، تو اس کا علاج نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہوا کہ پورے سال بھوکے رہتے ہیں اور ایک دن 18 گھنٹے کھانا کھاتے ہیں، تو کوئی بھی عقل مند آدمی انہیں کیا بولے گا؟ ایسے نہیں چلتا ہے۔ نماز کی شکل میں کچھ ڈوز ویسی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، نماز ایک دعا ہے نا پوری، الحمد سے لے کر ربنا آتینا فی الدنیا تک دعا ہے پورے، اس میں کچھ پیغامات بھی ہیں۔ اس سجدے میں جا کے سر رگڑ کے توحید اسماء و صفات کا اقرار کرتا ہے، سبحان رب الاعلیٰ، اے اللہ تو پاک ہے، پاکی بیان کرنا عبادت ہے، رب الاعلیٰ بلندیوں میں ہے، تو بلندیوں میں ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، تو توحید عبادت ثابت کی، اور توحید اسماء و صفات کہاں جا کر؟ اپنا سر زمین میں رگڑ کر۔ ایسے ہی رکوع ہے، سبحان رب العظیم، ہے نا، رکوع سے اٹھتا ہے بولتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض ملء ما شئت۔ آگے تک کی رکوع کی دعا ہے، کافی لمبی ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ ساری دعا مانگ رہا ہے، التحیات میں بیٹھتا ہے بولتا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، چونکہ آپ کو معلوم ہے دجال جب آئے گا اس کے پاس روٹی کا پہاڑ ہوگا،
اور ایک آدمی میرے جیسا سوچے گا اس کو تو میں یوں ڈھیر کر دوں گا، میں تو مسلمان ہوں، جیسے اس کے پاس جائے گا اس جیسا ہو جائے گا۔ آج جو ساری لڑائی ہے، مثال کے طور پر میں کبھی کبھی یوں بولتا ہوں کہ بھی جو چناؤ ہوا تو سب نے کہا میں بھی مکھیا، چھوٹا سا فتنہ تھا نا کہ فلاں پارٹی سے بچنا ہے تو ظاہر ہے اسے ہی جتانا ہے، تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ للو پنچو فتنوں سے نہیں بچ پاتے لوگ، تو جو آدمی پہاڑ لے کر آئے گا روٹی کا، روٹی کے لیے تو ہے ساری لڑائی، روٹی کا پہاڑ لے کر آئے گا یہ آدمی دجال، تو میں سوچتا ہوں لوگ کس حساب سے اس پہ ٹوٹ کے پڑیں گے۔ جب آج چھوٹے چھوٹے مطلب کوئی آدمی مطلب وہ کوئی ڈرامہ دیکھنے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی تماشا دیکھنے، دجال ہے نا، چھوٹے قسم کے دجال ہے، تو اس اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو، تو اس دجال سے بچنے کی دعا ہمیں اللہ کے رسول نے ہر نماز میں سکھائی ہے۔ تو ایک کام کم سے کم اتنا کر لیں، کہیں سے بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے دجال سے بچنے کی جو دعا ہے، بلکہ بعض سلف سے منقول ہے کہ اگر ان کے پتہ چلا کہ ان کا بچہ نماز پڑھ کے آیا ہے اور اس نے اتحیات میں یہ والی دعا نہیں پڑھی ہے تو اس کو واپس بھیج دیتے تھے، جاؤ دوبارہ پڑھ کے آؤ، کیوں؟ تاکہ دعا کا آدمی اہتمام کرے۔ توحید الوہیت یا توحید عبادت کہتے ہیں اسے، توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ